चिकन थी, चिकन है, चिकन के साथ बेसन है, चिकन के छोटे पीसेस किए, उसमें आपने बेसन डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा कुटा हुआ जीरा डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला, ये है हल्दी पाउडर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेहत के लिए भी हमारी नानियां दादियां हमेशा कहती थी, बिल्कुल खाने की किसी चीज में भी हल्दी जिस्म के दर्द के लिए भी बहुत जबरदस्त है। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, खूब सारी लाल मिर्च डाल दी, हरी मिर्चें, ठीक है, और इसके साथ थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, इसका भी अपना टेस्ट है, थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। अब मैं जो इसको, अच्छा ये मैंने पहली बार देखा है चिली गार्लिक सॉस जी। अच्छा, इसको जो है जो मिक्स करने के लिए मैं पानी नहीं इस्तेमाल कर रहा। अच्छा ठीक है, तो क्या आप ये इस्तेमाल कर रहा हूँ स्प्राइट। माय गॉड, ये मैं पहली बार देख रही हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ आज तमाम देखने वालों के लिए। अगर पकोड़े मजेदार क्रिस्पी नहीं बन रहे हैं तो स्प्राइट लें, थोड़ा सा स्प्राइट ऐड करें, पानी की जगह स्प्राइट से इसको गूंदें और उसके बाद आप पकोड़े बनाएं। इतने जबरदस्त, इतने फलफी पकोड़े बनेंगे जैसे कि पहले कभी नहीं बने। और मैं खाकर बताऊंगी कि उनका टेस्ट कैसे, और पूरी ईमानदारी से बताऊंगी। जी बिल्कुल, कल के शो में आपने बताना है। मैं बिल्कुल कंफर्म कल के शो में पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। थोड़ा सा स्प्राइट ऐड करेंगे, स्प्राइट डाला आपने, उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। अभी तो बने बगैर इसकी शक्ल इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा गुलजार साहब, ये भी बताइएगा कि फ्लेम जो है उसको कितने हम उस पर रखें? 150 सेंटीग्रेड पर। अच्छा डीप फ्राई के लिए 150 सेंटीग्रेड, हाँ। उस पर हम फ्लेम को रखें ताकि ना बहुत काले हो ना ज्यादा कच्चे रहें। इसको कहते हैं डीप फ्राई का जो टेम्परेचर होता है ना, हमारे पास एक आला होता है जब हम शेफ कोट पहनते हैं, जी आपने देखा होगा यहाँ लगा होता है, जी मैंने देखा। तो वो टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। उसको हम लगाकर चेक कर लेते हैं ऑयल पे लगाएंगे, उसका टेम्परेचर आ जाएगा। आपके पास तो आला हो गया, जी, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस वक्त अपनी तमाम आम लोगों को। आप मुझे बताएं कि वो कैसे चेक करें? वो आला जो है ना 300-350 रुपए का मिलता है, अगर खरीद कर रख लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो। गुलजार साहब सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी बताएं, क्योंकि मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, अब आप स्पेलिंग याद नहीं करते, हर चीज कंप्यूटर टेलीफोन पर हो जाएगा, लेकिन फिर आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल कैसे करें? अब आ जाए, ये है ऑयल गर्म हो रहा है, चीज फ्राई हो रही है और 150 सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर, ठीक है। और मैं यहाँ पर हाथ रखूंगा थोड़ी देर के लिए। आपका हाथ अगर यहाँ से तकरीबन आधा फीट ऊपर हाथ रखें तो आपको तपिश अगर महसूस होती है, अगर तपिश महसूस होती है तो समझ लें कि ये टेम्परेचर डीप फ्राई का है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं होती तो समझ लें अभी ऑयल पूरा गर्म नहीं हुआ। चलें, अब इसमें डालेंगे आप, तो फिर क्या होगा कि वो जो सॉगी सा नहीं, ऑयली सा जो पकोड़े हो जाते हैं वैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बिल्कुल ठीक। देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली। इन्होंने कहा था कि आप क्या आपने बोला था, वो आप जो लगाते हैं वो आला होता है, एक आला होता है, एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसको आप लगा लें तो वो आपको टेम्परेचर के हवाले से गाइड कर देता है। लेकिन मैंने चूंकि आप सबको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि जिनके पास आला नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, तो बिल्कुल देसी स्टाइल से। और एक चीज इन्होंने बताया, मेरे हाथ में है ग्लव पहना हुआ है आपने, ये 5 रुपए से 10 रुपए के अंदर मिलता है ये, ठीक है। एक पैकेट आपका जो है ना वो 200-300 रुपए का मिल जाता है, ये इसके अंदर 100-150 इसके अंदर ग्लव्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आजकल बैक्टीरिया बहुत तेजी से काम कर रहा है जो आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको परेशान कर रहा है, तो ये थोड़ा सा 10-5 रुपए अगर इस्तेमाल करके डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए देने से बेहतर है तो ये कर लें, ठीक है जी। क्या घर से एहतियात करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, उन्हीं से आपने ये सारा आपने पेस्ट बनाया। और जैसे मैंने कहा था कि पकौड़े कितनी आंच पर बनाने चाहिए, तो आप जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी फ्राई पैन या कढ़ाई में आप ऑयल डालेंगे तो अपने हाथ को इतना आप ऊपर रखेंगे, बिल्कुल, और अगर आपको हाफ फीट तकरीबन उसकी तपिश महसूस हो रही है हाथ को फौरन, तो आप समझ रहे हैं कि टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको हम पलटेंगे या ऑटोमेटिकली? इसको पलट देंगे और उसके बाद ये मैंने अपना काम मिक्सिंग जो है सबसे शुरू से आखिर तक यही आंच रहेगी गुलजार साहब? बिल्कुल, या बीच में हम थोड़ा चेंज नहीं करेंगे, इसकी आंच बिल्कुल कंटिन्यू ऐसे रहेगी। और अब इसको हमने पलट देना है, ये देख लें ब्राउन हो गई। अच्छा, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, पकोड़े या समोसे या जो भी चीज फ्राई करते हैं उसको बार बार पलट रहे होते हैं, वो गलत है। देखा है आपने? जी मैंने देखा, बिल्कुल देखा। डाला उसको फिर बार बार पलट रहे हैं और देख रहे हैं, उससे क्या होता है कि बेचैनी भी तो कोई चीज होती है ना। उससे क्या होता है कि ऑयल का टेम्परेचर जो है ना वो नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। तो फिर वो पकोड़ों पे, समोसों पे ऑयल नजर आता है ना,
ابھی میں اس کو نکالوں گا, آپ دیکھیے گا اس پہ آئل نظر نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک, 100% گارنٹیڈ. چلے میں دیکھ رہی ہوں اس پہ بھی, اور جو پکوڑے بنیں گے اس پہ بھی, یعنی کہ آئل چمکتا ہوا آئل نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ٹمپریچر پورا دیا گیا ہے اور پکنے دیا, اور آپ نے ایک سائیڈ اچھی طرح پکنے دی ہے, اس کے بعد آپ نے دوسری سائیڈ. اور جیسے کہ میں نے کل بھی گلزار صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے, کل بھی ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے کی تھی, میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے کل کی ہماری ٹرانسمیشن نہیں دیکھی تھی, میں ان سے پھر کہہ دوں کہ دیکھیں ہم گلی محلوں میں جاتے ہیں, پکوڑے خریدتے ہیں, سموسے خریدتے ہیں, وہ جو چھابڑی لگا کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کتنے دن کا آئل یوز کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. اس لیے آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے, مودبانہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے گھروں کے اندر تھوڑی سی تکلیف کریں, پراپر اچھا آئل لے کر آئیں, تازہ آئل ڈالیں, اس کو 1 سے 2 دن یا 2 سے صرف 3 دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اس تیل کو. اس کے بعد اس آئل کو یوز نہیں کرنا, کیونکہ کینسر اور بہت ساری پرابلم انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی. سب سے بڑی بات ہے برانڈڈ لیں, ٹھیک ہے بہت, جیسے ہم ڈالڈا ہم استعمال کر رہے ہیں, تو ایک کمپنی ہے کا نام ہے, سالوں سے جو ہے نا پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ کوئی 2 نمبر ہی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر کریں گے تو فوراً اپنی ان کی ساکھ خراب ہو جائے گا. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بڑی عجیب و غریب قسم کے نام کی کمپنیاں آ جاتی ہیں, یا کھلا تیل مل رہا ہوتا ہے. سب سے خطرناک چیز جو ہے نا وہ کھلا تیل ہے. آپ یقین کریں 10-20 روپے آپ کھلے تیل میں بچا تو لیں گے, لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کر جو ہارٹ ڈیزیز یا کینسر کے بہت پرابلمز ہو رہے ہیں, کینسر کا ہو رہا ہے, ہارٹ کا ہو رہا ہے, اسٹمک کے اتنے ایشوز ہیں, اس کے لیے پھر آپ اتنی پرابلم میں اپنی زندگی کو ڈال دیتے ہیں. اور میں بڑی چھوٹی سی بات, نکیاں ہیں اچھی بات کے ذریعے بھی, کہ میں نہیں چاہتی کہ اس چھابڑی والے کا بھی نقصان ہو, اور اگر واقعی آپ کو اس کی وہ پہلے سے رکھا ہوا تیل استعمال نہ کریں. آپ اپنے سامنے تازہ تیل اپنے سامنے ڈلوائیں اور دیکھیں کہ جو چیزیں وہ ڈال رہے ہیں, انگریڈینٹس جو اکٹھے کر رہا ہے پکوڑا بنانے کے لیے, ہاتھ صاف کیے تھے, گلوز پہنے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ذریعے دانتوں کے پرابلمز, اسٹمک کے پرابلمز, ہارٹ کے ایشو, کینسر کے ایشو, ہیپاٹائٹس, ایڈز ہو گیا, بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو زبردست, کیا خوبصورت. یہ میں نے فرائی کی ہے, آپ دیکھیں بالکل گولڈن کلر میں فرائی ہوا ہے, اس کا ٹمپریچر بالکل ٹھیک تھا اس لیے, ورنہ کیا ہوتا کہ یا ڈارک ہو جاتا جی یا پھر لائٹ رہ جاتا. کیا پیاری شکل. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد آئل غائب ہو گیا اس کے اوپر سے, بالکل, ورنہ وہ آئل دیکھ کر ہی بندے کو دل بھر جائے کہ نہ کھاؤں میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, محنت کی بات ہے کہ آپ نے پوری توجہ دی, آپ کھڑے رہے, آپ کو گرمی بھی لگ رہی تھی, پسینہ بھی آ رہا تھا, مگر اس کے باوجود کیونکہ اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کر رہے تھے. کتنی آنچ چاہیے ایک سائیڈ کے لیے, اور جب وہ ایک سائیڈ پک گئی اس کے بعد انہوں نے پلٹ کر دوسری سائیڈ کو پکنے دیا اور اس کو ٹائم دیا. آپ نے یہ اسپرائٹ ڈال کر اس کا آپ نے ملیدہ بنا دیا. اب میں سے ٹھیک ہے جا رہا ہوں, بلکہ جلدی سے پکوڑے بنائیں, مجھے حیران ہونا. اچھا چھوٹے چھوٹے رکھیں پکوڑے, جو ہے نا بچے ضائع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے نہیں ضائع کرتے. ہاں بڑے نہیں ضائع کرتے, چھوٹے چھوٹے رکھیں تاکہ ضائع نہ ہو, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹمپریچر بھی صحیح مل جائے, کوکنگ بھی صحیح ہو جائے. کھانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں گلزار صاحب, میں آپ سب لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور طب نبوی کے حوالے سے بھی ہم بہت ساری باتیں ان سے پوچھیں گے. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ذیابیطیز یعنی شوگر کا ہے. جن لوگوں کو شوگر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوئی ہو, اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا چیزیں کھانی چاہیے, یا جن کو بہت عرصے سے ہے وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو بہت اہم اور بہت جامع گفتگو ہوگی آغا عباس صاحب کے ساتھ, اور ہمارے نعت خواں بھی بیٹھے ہیں, اور ان کو تو میں نے کہا ہے کہ کہیں نہیں جانے دینا. وہ جانا چاہ رہے تھے, میں نے کہا نہیں, ہم آپ کی بیگم سے اجازت لے لیں گے, آپ افطار ہمارے ساتھ کریں, کیونکہ اتنا زبردست فیڈ بیک آیا کل جب انہوں نے نعت پڑھی, اور اتنی محبت سے پڑھی, اتنی پیاری آواز ہے ان کی, دل سے اگر کوئی چیز کی جائے نا, بالکل واقعی اس میں تو ویسی برکت ہوتی ہے. کتنی اچھی بات کھانا بھی ایسا ہی ہے, کہ جو چیز آپ دل سے کرتے ہیں اس کی اپنی خوبصورتی ہے, اس کی اپنی طاقت ہے, اور اس کا اپنا ایک چارم ہے. صحیح بات ہے. آپ نعتوں کے حوالے سے بھی آپ کو بہت تنگ کریں گے, کیونکہ یہ دن اتنے پیارے ہیں, اتنے مبارک ہیں. آپ کی خوبصورت آواز, گلزار صاحب کے زبردست پکوان, طب نبوی کے آغا صاحب کے زبردست مشورے, اور ان کی بتائی ہوئی باتیں, تو یہ سارا پیکیج ہے. ایک بات کہوں گا کہ باران رحمت فرحان جو ہیں ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, بڑے اچھے
انسان بھی ہیں. انہوں نے ایک گلدستہ بنایا ہے جی, اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گلدستہ بنایا ہے جس کے اندر ای میکس میڈیا اور فرحان کو اور آج ٹی وی ان سب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. میں اب کس کس کا نام لوں, یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, لاریب ہو گئی اور نبا ہو گئی اور ندیم ہو گئے اور معین صاحب ہو گئے, ساری ٹیم ہم لوگ تو سامنے ہیں آپ کے, مگر یقین کیجئے کہ جس طرح 12 گھنٹے یہ لوگ کھڑے ہو کر لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں, صفائی کا دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں, یہ آسان کام نہیں. آپ 10 بجے شو ختم ہونے کے بعد پھر 2-4 گھنٹے اور اکبر صاحب ہمارے کنٹینٹ ہیڈ جو ہیں, کل کی پلاننگ کرنا, جی کل کی پلاننگ کرنا, جو لفظ بولنے ہیں, جو لکھنا ہے, کیسے آپ لوگوں تک صحیح بات, جامع بات اور ایتھینٹک بات آپ تک جانی چاہیے, یہ ساری چیزوں پر سب لوگ بہت محنت کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. مرزا صاحب بہت شکریہ, آپ ابھی کہیں نہیں جا رہے. بالکل, میں ابھی اس کے بعد نا پکوڑوں کے بعد میں ڈرم اسٹک بناؤں گا, آپ بھلے کنٹینیو کیجئے. بہت شکریہ, ٹھیک ہے, میں بالکل دیکھنے آؤں گی, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بہت ہی چھوٹا سا بریک. باران رحمت کی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارا یہ نیا سیگمنٹ ہے جس میں طب نبوی کے حوالے سے اور نیوٹریشن کے حوالے سے آپ سے بہت ساری باتیں کی جائیں گی. ہمارے ساتھ آغا سید عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور فیراز سعد انیس ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے. آج لوگوں کو کیا اپنی اسکن کے لیے یوز کرنا چاہیے اور کون سے لوگ شارٹ کٹ راستے اختیار کر رہے ہیں, مگر جو نہیں کرنے چاہیے. میں بتاتی چلوں, آپ اس کے ساتھ ساتھ ڈیکور بھی کرتی ہیں گھروں کو؟ ہوم ڈیکور ایکسپرٹ بھی ہوں, انٹیریئر ڈیزائنر بیسیکلی ساتھ میں, کیونکہ ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں. لوگ سم ٹائمز پریشان ہو جاتے ہیں نیوٹریشنسٹ ہوم ڈیکور کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, نیوٹریشنسٹ بھی ہیں, ہوم ڈیکور بھی کرتی ہیں, تو آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. مگر آغا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے دو سوال اکٹھے کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ شوگر کا مرض جو ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے, اور جن لوگوں کو نیا شوگر ہوا ہو کیا وہ اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں طب نبوی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, شوگر کن وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے, یہ بھی میں 2-3 وجوہات بتاؤں گا. وجوہات تو بہت ساری ہیں. جی اچھا, جو شوگر نئی شوگر آج کل ہو رہی ہے وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے ہیں, صرف وہ ختم بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ جو نئی آج کل کے جو لوگوں کو شوگر ہو رہا ہے وہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے بلکہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے. جی, اب آج کل جو طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں. جو نئی شوگر ہو رہی ہے, مطلب بارڈر لائن پر ہیں, ہے نا, نئی شوگر ہے اور صبح 120-130 آ رہی ہے, تو وہ ختم کی جا سکتی ہے. آج کل جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. مگر جیسے میرا پہلا سوال تھا کہ یہ کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ دیکھیے, وجوہات میٹھے کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے. دیکھیے, ڈپریشن بھی ایک اس کی وجہ ہے. اس کے علاوہ میٹھا کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر میٹھا نہیں کھاتے تھے, شوق سے نہیں کھاتے, تو ان کو شوگر ہو گئی. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ لائف اسٹائل ہمارا بالکل چینج ہو کے رہ گیا ہے. پہلے زمانے کے لوگ بہت زیادہ پیدل چلتے تھے, پہلے زمانے کے لوگ کسرت کرتے تھے, پہلے زمانے کے لوگ کھلی فضا میں رہتے تھے. آج ہم 2 کمروں کے فلیٹ میں اور چھوٹا سا لاؤنج ہوتا ہے, اس میں رہتے ہیں, نہ کھڑکی سے ہوا آتی ہے نہ کھڑکی سے دھوپ آتی ہے, اس کے اندر بھی صحیح سے چل پھر نہیں سکتے ہیں. اچھا, تازی ہوا نہیں ملتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر ایسا لیجئے کہ جس میں صحن ہو, یعنی کہ تازی ہوا, تازی دھوپ اس میں آئے. اچھا, پھر فرمایا کہ بیت الخلا یعنی کہ واش روم یعنی کہ ٹوائلٹ وہ گھر کے سب سے آخری کونے میں بنائیے. ہم گھر کے اندر روم کے اندر بناتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ سب آسانیاں تو ہیں ہمیں کہ ہمیں دور نہیں جانا پڑے گا, لیکن بہت خطرناک. اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے, بہت خطرناک ہے. بیڈ روم کے اندر جو ٹوائلٹ ہم بناتے ہیں اس سے جراثیم ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں سانس کے ذریعے سے. اچھا, دوسری پھر ایک وجہ یہ ہے کہ ناقص غذا. آپ یہ دیکھیے, ابھی آپ بات کر رہی تھی گلزار بھائی سے, تقریباً تمام غذاؤں میں ملاوٹ شامل ہے. آپ کوئی سی بھی غذا اٹھا لیں, آپ سبزی اٹھا لیں, اس میں بھی ملاوٹ شامل ہے. اس میں بھی ہم ایسی دوائیاں اسپرے کرتے ہیں اس پر جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اچھا, پھر گوشت اٹھا لیجئے, تقریباً سارا گوشت فارم سے آ رہا ہے, مچھلی فارم سے آ رہی ہے,
मुर्गी फार्म से आ रही है, अब कुछ अरसे के बाद बकरे भी फार्म से आना शुरू हो जाएंगे। साहब गोश्त के हवाले से तो जो बातें सुनने को मिलती हैं वो तो अब मैं कह भी नहीं सकती। वो तो मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं वो बातें कहूँ। अच्छा, फिर पानी देख लीजिए, पानी भी हमें सही नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमें हद ये है, हमें अगर 2 मिनट की वॉक के ऊपर पुदीना लेने जाना है, नमक लेने जाना है, हम उस पर भी बाइक या गाड़ी तलाश करते हैं। नमाज पढ़ने दूसरी गली में जाना है, हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं, हम थोड़ा सा भी नहीं हिलजुल करते हैं अपने साथ। ये सारी वजूहात हैं। हमें अपना लाइफ स्टाइल, अपने आज़ा को हम लोग खुद ही जी हाँ, हम लाइफ स्टाइल। अच्छा, फिर रात भर जागते हैं और सुबह नमाज फजर के वक्त नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं। वो सुबह सादिक का वक्त जो है वो इतनी बरकतों का वक्त है। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सुबह सादिक का वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, मौला ये जो बकरी है ये 2 बच्चे देती है, लेकिन इसमें इतनी बरकत है कि हम ज़िबा करते हैं बकरों को बकरीद पे, और ये आम हालात में भी हम खाते हैं, इनको पूरे साल खाते हैं, इनकी बरकत ख़त्म नहीं होती। और ये जो कुत्ते की मादा है ये 8-8 बच्चे देती है, 6-6 या 7-7 बच्चे देती है, ये कम नज़र आते हैं। मौला ने फरमाया कि बकरी जो है सरे शाम सो जाती है और सुबह सादिक में उठ जाती है तो परवरदिगार उसको सारी बरकतें अता करता है। और जो कुत्ता है वो पूरी रात जागता है और सुबह सादिक में सो जाता है, उसको वो बरकत का टाइम नहीं मिल पाता। यानी कि हमें मालूम करना ये है, ये सामने हमारी बड़ी छोटी मिसाल है, ये एग्जाम्पल है, हमारे लिए बहुत बड़ा इशारा है। यानी कि ये इशारा है कि सुबह सादिक का जो वक्त है आप परवरदिगार के आगे सरबा सजूद हो जाएं, 2 रकत नमाज अदा करें, सजदे में जाएं, और सुबह की जो बरकतें हैं, ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, कहने की बातें नहीं कि फरिश्ते आते हैं और रिस्क लेके आते हैं, नहीं, हकीकत में फरिश्ते आते हैं और रिस्क लेके आते हैं और रिस्क बांटते हैं। लुब्बे लबाब ये हुआ कि आपने जो बताया कि हमें अपने आज़ा को इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुली हवा का इस्तेमाल करना चाहिए, खाने पीने में हमें देखना चाहिए कि कोई मिलावट वाली चीज़ ना हो, खुद थोड़ी एफर्ट करें। अच्छा, नई शुगर की एक बात मैं करते चलूं कि नई आपसे भी बात से जीत का सिलसिला मैं रखूंगी। हमारे पास वो फेरा ही है, वो फेरा इसी चीज़ को, इसी बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगी? आज के जो हालात हैं वो सब आपके सामने है, आगा साहब ने भी बड़े डिटेल में बताया। आप क्या इनकी बात को ही मैं कैरी ऑन करूंगी कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमने अपने आप को पैरालाइज कर लिया है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। एसी से हम बाहर नहीं निकलना चाहते, और हम चाहते, और वो धूप और वो रोशनी और वो खुली फिजा जो कि हमारे जिस्म के लिए, हमारे आज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको ही अवॉइड कर रहे होते हैं। माना एसी भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो नेचुरल ब्लेसिंग्स रखी हैं वो डेफिनेटली मायने रखती हैं और हमको उनको अवेल जरूर करना चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे सफेद रंग जो ओरिजिनल है और मेकअप से सफेद बनना मुंह धुलने के बाद, बिल्कुल बहुत अच्छी मिसाल दी है रीमा आपने कि वो मुंह धुल जाएगा ना, वो आपको एक टाइम आएगा, आप कितनी देर रह सकती है। हम ये इतने फॉर्मल कपड़े पहन के कितनी देर बैठ सकते हैं? हमें नॉर्मल कपड़े चाहिए पहनने के लिए जिसमें हम कंफर्ट जोन में आए। इसी तरह हम मेकअप में भी ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो जो जिस आर्टिफिशियलिज्म की तरफ हम जा रहे होते हैं कि इंजेक्शंस लगा के हमने गोरा हो जाना है, या हमने एसी में बैठे रहना है, या हम बहुत आराम और सुकून से रहें, हम शॉर्टकट्स इख्तियार कर रहे हैं जिंदगी में, अपने लिए आसानियां नहीं पैदा कर रहे बल्कि मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और वो आप अगर देखें पिछले जमाने से देखिए तो एज रेशो कम होता जा रहा है। अब बोनस है 50 भी, अगर कोई बोनस 50 प्लस या मतलब 50 अबव एज जो है वो बोनस हो गई है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी में इज लाइक अ मशीन ना, अगर हम मशीन को बंद करके रखें, स्पेसिफिकली रखें, उसको यूज ना करें, प्रॉपर उसको ऑयल ना दें, उसकी सर्विस ना हो, तो वो फिर यूजलेस हो जाएगी और बंद हो जाती है। फेरा मुझे बताएं कि स्किन के हवाले से, क्योंकि रमजान में मुबारक है, आपको पता है कि रोजे की वजह से लोग डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन, तो क्या लोगों को रोजा इफ्तार के बाद पीना चाहिए, स्किन पर इस्तेमाल करना चाहिए? स्किन के लिए रीमा मैं कहूंगी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, हम ब्रेक में भी बात करते हैं, इंजेक्शन फीडिंग, कि हम कॉम्प्लेक्शन की तरफ, अगर किसी को बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए तो वो बहुत क्विक रिजल्ट चाहने के लिए इंजेक्शंस में चले जाते हैं। तो इंजेक्शंस में कहूंगी अगर आप 15 से 20 इंजेक्शंस और मोर इंजेक्शंस पे चले जाएं तो इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। और अगर आप फ्रूट फुल ऑफ बास्केट्स पे चले जाएं तो इट इज ऑल्सो कंपाइलेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमारी बॉडी को एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड होती है, जो कि हमारी जब बॉडी में जाता है तो हम गोरे हो जाते हैं, हम फ्रेश दिखने लगते हैं, हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी चीजों का, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट, ऐसी चीज जो हमारी पब्लिक आम बिल्कुल बिल्कुल अब मैं आपको बताती हूँ, हमारी जल्द की रिक्वायरमेंट्स है, हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट्स, हमारी जल्द को अगर प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स और बिल्कुल ये चीजें प्रोवाइड, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज का मौसम है तो हाँ बिल्कुल, अब जो अल्लाह ताला ने जिस सीजन के जो फ्रूट्स रखे हैं ना वो उस सीजन के लिए फायदेमंद हैं।
گرمیوں میں آم آتا ہے, ہم آم گرم پھل ہے لیکن ہم کھاتے ہیں, ہمارے لیے پھر بھی اس میں فائبر ہوتا ہے. گرمیوں میں آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہوتی ہے, کانسٹیپیشن کے پرابلمز ہو جاتے ہیں, باقی پرابلمز ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کے پرابلمز آم سے اور باقی دیگر غذاؤں سے بہت صحیح اسکن پر لگانے کے حوالے سے, اسکن پہ لگانے کے حوالے سے میں کہوں گی کیونکہ گرمی ہوتی ہے, ہم آؤٹ آف کولنس جائے یا اس طرح سے جائے تو ہماری گرمی میں آئل بہت ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے اسکن سے, بہت آئلی اسکن ہو جاتی ہے اور سیبم ایکسکریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کے لیے بیسن بیسٹ ہے. ہم بیسن سے پرانے زمانے میں چلی جائیں, میری امی تو بھائی بیسن سے منہ دھوتی تھی, اب مجھے نہیں پتا, اور بیسن از دا بیسٹ ٹو, ملتانی مٹی بھی کہتے ہیں, ملتانی مٹی میں مکس کر کے بیسن اور ملتانی مٹی کو آپ ملائی میں کر لیں. ملائی تو گرمیوں میں تھوڑا کم یوز کرنا چاہیے, تھوڑا کیونکہ آئلی ایکسپیکٹ ہوتا ہے وہ, لیکن ارکے گلاب میں آپ کر لیں. ملتانی مٹی ہو گئی, بیسن ہو گئی, یہی دو چیزیں صرف اگر آپ ارکے گلاب میں ملا کے لگا لیں تو آپ کی اسکن واش کرنے کے بعد ہی آپ خوش ہو جائیں گے. شیشہ ہی چلا چلا کے بول رہا ہوگا پہلے سے بہت اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے. اچھا لگنے کی بات ہے آغا صاحب, تو آپ بتائیں کہ طب نبوی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کھانے پینے میں کیسا اعتدال ہونا چاہیے, کون سی ایسی چیز ہے خاص طور پر آج کے موسم کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے کیا کھائیں جس کی وجہ سے اسکن بھی بہتر ہے اور شوگر کا جیسے میں نے پوچھا تھا اس میں کمی. میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کر لوں جو بات میری ادھوری رہ گئی تھی کہ نئی شوگر جن کو ہو رہی ہے, تو جو نئے پیشنٹ بن رہے ہیں اور ان کو شوگر آنا شروع ہوئی ہے ابھی لیکن معمولی سی آ رہی ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائٹ سے کنٹرول کر لیجئے, میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کلفے کا ساگ لے لیجئے اور اس کو آپ پکائیے نہیں, پکا کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن سلاد کی طرح سے اس کے پتے کھانے کے اندر آپ کھانا شروع کر دیجئے. آپ 2 سے 3 دفعہ صبح سے لے کے رات تک کھائیے, آپ کی شوگر کنٹرول میں. آپ نے اپنی قوم کا وہ زمانہ پایا جس میں وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے, ظلم کرتے اور شرک کرتے. آپ کو جب انسانیت کی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی تو آپ روز ایک پہاڑی سے دعوت تبلیغ کیا کرتے. لیکن افسوس, آپ کی قوم آپ کی کسی بھی بات کو تسلیم نہ کرتی, بلکہ بوقت تبلیغ بعض لوگ اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے اور بعض چھپ جاتے اور آپ کو اس حد تک مارتے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. لیکن پھر بھی آپ نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا اور ہر روز دعوت حق کی جانب بلاتے. لیکن تقریباً 950 برس کی مدت کے بعد بھی صرف 40 مرد اور 40 عورتوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا. آپ کی زوجہ چونکہ کافر تھیں اور ایک دن تبلیغ کے دوران لوگوں نے آپ کو اس بے دردی سے مارا کہ آپ پر سکتہ طاری ہو گیا. تو اس وقت آپ کی بیوی نے آپ کو دیوانہ بتایا اور ظاہر کیا کہ آپ کا دماغی توازن درست نہیں. آپ نہایت طیش میں آ گئے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ بحکم اللہ آپ کو ایک درخت کاشت کرنا ہے. 40 سال کی مدت کے بعد وہ درخت 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا تناور ہو گیا اور اس قلیل عرصے میں کافروں کے ہاں اولادیں نہ ہوئیں اور اس سبب وہ آپ کو بد دعائیں اور لعنت و ملامت کیا کرتے اور آپ کو اپنا دشمن جانتے. لیکن یہ لوگ اس بات سے انجان تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اور یہ تمام باتیں سننے کے بعد آپ نے درگاہ الہی میں گریہ وزاری کی اور کہا, اے میرے رب اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر. بعد ازاں حکم الہی کے مطابق آپ نے 40 سالہ درخت کی مدد سے کشتی بنانا شروع کر دی جس میں کل 1,24,000 تخت استعمال ہوئے, جس میں ہر نبی کے نام کا ایک تخت تھا. مگر اس کے باوجود کشتی بنانے کے لیے 4 تخت کم پڑ گئے. ایسے میں حضرت جبرائیل امین نے 4 تخت جنت سے لا کر دیے اور یوں کشتی کی تعمیر مکمل ہوئی. اس کشتی کو دیکھ کر انسان ہنستا اور مذاق اڑاتا کہ بھلا خشک اور بنجر زمین پر اس کا کیا کام. اور پھر ہوا کچھ یوں کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اس کشتی پر ہر جانور کا ایک جوڑا سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اپنے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ لے لو اور روانہ ہو جاؤ.
آپ کے خاندان والوں میں سے صرف 2 بیٹے ہی سوار ہوئے اور باقی آپ کی زوجہ اور آپ کے دوسرے بیٹے جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے وہ سوار نہ ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین سے گرم پانی پھوٹا اور آسمان سے بے حد و حساب پانی برسا، اور حال کچھ یوں ہو گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی 4 گنا پانی بھر گیا، اور اللہ پر یقین اور ایمان لانے والا ہر انسان جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا اللہ کے حکم سے امان میں رہا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بارہن رحمت میں آپ کو خوش آمدید۔ اور یہاں میرے پاس جو ہے تمام ریسیپیز، چکن چیز پکوڑا، اس کے ساتھ ہم نے سبروسو کا چکن ڈونٹس تیار کیا، اور بہت ہی زبردست اسپائسی ڈرم اسٹکس بنائے ہیں۔ تینوں ریسیپیز آپ کے پاس ہیں۔ رمضان میں یا عام دنوں میں شوگر والے صرف نہیں بلکہ عام لوگ بھی کینڈل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کم کیلریز لینے کے لیے۔ تو میں آج آپ کو صرف یہ دکھا رہا ہوں، پیوں گا نہیں اس لیے کہ ابھی افطار کا ٹائم ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا باقی ہے ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ تو اسے آپ آرام سے 1 سے 2 پلز جو ہے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مزیدار طریقے سے اس میں آپ چائے جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ڈرنک ہو، کسی چیز کو بھی میٹھا کرنا ہو آپ کو، کافی ہے، بہت سارے شربت ہوتے ہیں اس کو میٹھا کرنے کے لیے۔ نہیں بیٹا، آپ سے میں نے 2 چانس آپ کو دیا مگر آپ آگے ہی بڑھ پائیں، اور ہمارے ساتھ آگے چل رہی ہیں لائبہ ناصر، آپ کل ہمارے ساتھ ہوں گی۔ عریشہ آپ نے بہت اچھا کھیلا مگر تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، ذرا سے مشکل سوال ہوئے جی، تو مگر آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گی، ادھر آئیے آپ میرے ساتھ۔ عریشہ یہ آپ کے لیے، خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں جائے گا، خالی ہاتھ تو کسی کو جانے بھی نہیں دینا چاہیے، یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے، اور یہ میں کس کو دوں؟ ادھر آ جائیں آپ، یہ آپ لے کر بھی جا رہی ہیں اور آپ کل ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں بھی ہوں گی۔ گاڑی کی دوڑ میں دیکھتے کون آ گیا، ابھی تو یہ سمپل سوال تھے آپ لوگوں کو بوسٹ کرنے کے لیے، لیکن کل آپ نے محنت کر کے آنا ہے، مشکل سوال بھی ہوں گے جی۔ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، اور میں شفیق صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ شفیق صاحب آپ نے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانی ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ آج کی ساری ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی، جتنے سیگمنٹ تھے آپ نے سب دیکھے، علماء سے گفتگو بھی ہوئی، گلس کھانے بھی ہوئے، ہمارے نیوٹریشن بھی تھے، ہمارے طب نبوی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ بچوں کو بھی ہم نے بلایا کہ وہ بھی اپنے ذہن کو استعمال کریں اور ایک کوئز کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں، تو ایسے بہت ساری اور چیزیں بھی ہوں گی، لیکن وہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا بارہن رحمت کی ٹرانسمیشن میں۔ میری طرف سے خدا حافظ جی شفیق صاحب۔ لیکن ایک بات میں اور کہتی چلوں، آج نیوز والوں کو میں خدا حافظ کہہ رہی ہوں، لیکن آج انٹرٹینمنٹ پر آپ سے میری ملاقات ہوگی جس میں کوئی بہت ہی پیارے اور اچھے گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے رات 8 بجے۔ ہم سب کی دل کی تمنا ہے کہ ہم سب حضور کا روضہ دیکھیں، اور کس طرح کہا سبی رحمانی صاحب نے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، جیتے رہیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔
نظر سے چوم دو ایک بار سبز گنبد کو میں صرف دیکھ